ایک میں عمل جو ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جس سے ایک تو سچا عشق رسول نصیب ہوگا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، اور تیسری سب سے بڑھ کر بات ہے خواب میں زیارت رسول نصیب ہوگی۔ کون کو؟ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی میں نے انجد مہر آدمی نہیں دیکھا، ولا اجود، اور آقا سے بڑھ کر میں نے کسی کو سخی نہیں دیکھا، ولا اشجاع، اور آقا سے بڑھ کر زیادہ میں نے کوئی بہادر نہیں دیکھا، ولا اوضع من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آقا سے بڑھ کر روشن چہرے والا میں نے کوئی نہیں دیکھا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بہت بڑے عالم، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو اس وقت میں نے پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ڈالی تو میں نے دل سے کہہ دیا کہ یہ چہرہ صرف نبی کا ہی ہو سکتا ہے، نبی کا ہی ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بول رہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، جھوٹے کا یہ چہرہ نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے نبی کا چہرہ ہے۔ اور فرماتے ہیں میں مسلمان ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملے ارشاد فرمائے مدینہ طیبہ میں آنے کے بعد، فرمایا اطعم الطعام، اور میاں بھوکے کو کھانا کھلایا کرو، اور دوسرا جملہ ارشاد فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو، جس کو ملو السلام علیکم السلام علیکم۔ اگر ہم سنت سمجھ کر یہ کام کرنا شروع کر دیں تو یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ پاک محبت ڈال دیں گے۔ اگر آپ سے کوئی ملتا ہے آپ اسے السلام علیکم کہیں ابتداءً جا کے، یہ سنت ہے، لیکن اگر کوئی سلام کر دے آگے جواب دینا فرض ہے۔ اولاً سلام کرنا سنت ہے، لیکن اگر کوئی سلام کرتا ہے تو پھر جواب دینا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ اونچی آواز سے آپ کو السلام علیکم کہہ رہا ہے تو پھر آپ نے بھی اونچی آواز سے کہنا ہے وعلیکم السلام۔ لیکن قرآن کا طرز دیکھیں، فرمایا فحیوا بأحسن منہا، اگر تمہیں کوئی سلام کرتا ہے تو جواب اچھے طریقے سے دو۔ اب اچھے طریقے سے جواب کیا ہے بھائی؟ سلام کوئی کہتا ہے السلام علیکم، آپ نے اچھے طریقے سے جواب دینا ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ اچھا طریقہ ہے۔ اور آگے فرمایا سستی چڑھی ہوئی ہو تو اور ردوہا، وہی کہہ دو، السلام علیکم کہتا ہے تم بھی وعلیکم السلام کہہ دو۔ اچھا تو یہ ہے کہ اچھے طریقے سے جواب دو۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی زیادہ حسین کوئی نہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سچا عشق رسول نصیب فرمائے، سچا عشق رسول۔ ایک میں عمل جو ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جس سے ایک تو سچا عشق رسول نصیب ہوگا اور دوسرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوگی، اور تیسری سب سے بڑھ کر بات ہے خواب میں زیارت رسول نصیب ہوگی۔ کون کون جو ہے چاہتا ہے کہ مجھے خواب میں زیارت رسول نصیب ہو؟ سارے چاہتے ہیں ماشاءاللہ، اور کسی مسلمان کے لیے اس سے بڑھ کر تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کے لیے وظیفہ ہے، وظیفہ ہے۔ وظیفہ کیا ہے؟ درود شریف، سبحان اللہ، وظیفہ ہے درود شریف۔ لیکن یہ درود شریف پڑھنے کا ایک خاص طریقہ ہے۔ وہ طریقہ یہ ہے کہ سونے سے پہلے ایک مرتبہ درود ابراہیمی کی تسبیح پڑھنی ہے، اور 100 دفعہ،
اس کے بعد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، اس کی 10 تسبیح پڑھنی ہے۔ ایک تسبیح درود ابراہیمی کی اور 10 تسبیح صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی پڑھنی ہے۔ یہ بھی خاص طریقے سے پڑھنی ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہوئے یہ تصور کرنا ہے کہ میں ادھر درود شریف پڑھ رہا ہوں اور فرشتے فوراً رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر رہے ہیں، 10 رحمتیں مجھ پر اللہ کی نازل ہو رہی ہیں، 10 گناہ معاف ہو رہے ہیں اور 10 نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اور واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب بھی میرے پاس آ رہا ہے۔ اگر اس نیت سے ہم پڑھیں گے تو یقیناً کچھ دنوں کے اندر ہی ہمیں زیارت رسول نصیب ہو جائے گی، اور جو بندہ اس کو کنٹینیو کرتا ہے، خود اس نے مجھے بتایا کہ 7 سے 8 دفعہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہے، یہ وظیفہ لگاتار پڑھنے سے۔ لیکن بیچ میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، ناغہ آدمی اگر کرتا ہے تو پھر برکت اٹھ جاتی ہے۔ ایک بندے کو جانتے ہیں، ایک صاحب کو ہمارے جاننے والا ہے، اس کا جی بندہ، اس نے کہا کہ میں اتنی دفعہ درود شریف پڑھتا تھا روز، اور جب اس حکومت والوں نے وہ جو گستاخ رسول ملونہ آسیہ تھی، سب کہیں لعنت اللہ علیہا، اللہ کی اس پر لعنت ہو، تو جب اس کو رہا کیا گیا تو وہ کہتے ہیں میں تو کچھ کر نہیں سکتا تھا، ہم کیا کریں، میں کیا کر سکتا تھا؟ تو میں نے آقا سے یہ کہہ دیا کہ آقا پہلے میں اتنے 1000 دفعہ درود شریف پڑھتا تھا، میں رو رہا ہوں کہ تیری گستاخی کرنے والی کو چھوڑ دیا گیا، میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، میں تیری محبت میں 1000 درود شریف اور بڑھا رہا ہوں، پہلے اتنے 1000 دفعہ پڑھتا تھا، آج کے بعد 1000 دفعہ اور بڑھا رہا ہوں، آئندہ آپ کے اوپر روزانہ 6000 دفعہ پڑھا کروں گا۔ تو تعداد بھی پچھلی ہوگی کہ 5000 دفعہ پڑھتے تھے، تو درود شریف پڑھنے سے زیارت رسول نصیب ہوگی، یہ سچا عشق رسول جسے کہتے ہیں نا، وہ نصیب ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ قیامت والے دن شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر فرمایا ہے کہ جو درود شریف پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا، جنت کا